لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا کہ نہیں یہ ہم کو معلوم ہے۔ حج ادا کرنے کے بعد بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حج کو قبول کیا۔ روزہ رکھنے کے بعد بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے روزے کو قبول کیا۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نماز کو قبول کیا۔ لیکن ایک ایسا عمل اور ایک ایسی نیکی ہے جو پڑھنے کے بعد رد ہی نہیں ہوتی، اور وہ کیا ہے؟ مدینے کے تاجدار، انیس الغریبین، مراد المشتاقین، طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، مصباح المقربین، سراج الصالحین، شمع العارفین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار، آقائے نامدار، مدنی تاجدار، نبی مکرم، رسول معظم، سرکار ابد قرار، حبیب کردگار، محبوب پروردگار، شافعِ روز شمار، بے سہاروں کے سہارے، گرتوں کو اٹھانے والے، ڈوبتوں کو تیرانے والے، نامرادوں کے دامن گوہر مقصود سے بھر دینے والے، بزم کونین کے اجالے، خدا کے پیارے، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، حضور سراپا نور، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس نے درود پاک پڑھا وہ پڑھنے والے کا درود کبھی رد نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کوئی بھی درود پڑھا جائے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ اب اس کا راز کیا ہے؟ ہم حج کرتے ہیں، وہ حج قبول ہوئی کہ رد ہوئی ہمیں معلوم ہے۔ عمرہ کرتے ہیں، عمرہ قبول ہوا یا رد ہوا ہمیں معلوم ہے۔ نماز قبول ہوئی یا رد ہوئی ہمیں معلوم نہیں۔ روزہ قبول ہوئی یا رد ہوا ہمیں معلوم نہیں۔ لیکن درود پاک پڑھنے والے کا درود رد ہی نہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں راز کیا ہے؟ تو راز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بالکل آسان راز ہے۔ پڑھیے درود اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے درود میں ہی راز چھپا ہوا ہے۔ درود پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم، کیا؟ اللہم، اس کے آگے صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ درود بھیجتا ہے نبی پر، درود پڑھتا ہے نبی پر۔ سب سے پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ درود پڑھتا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے درود پڑھا، یہ نہیں کہ ہم نے درود پڑھا، یہ نہیں کہ تو نے درود پڑھا۔ جس میں میں اور ہم ہوتا ہے وہ قبول ہوتا ہے کہ رد ہوتا ہے اس کا پتہ نہیں، لیکن درود پاک میں تو میں اور ہم ہے ہی نہیں۔ تو جس میں میں نہ ہو، جس میں ہم نہ ہو، جس میں تو نہ ہو، جس میں میں اور ہم اور تم ہوتا ہے وہ چیز رد ہوا کرتی ہے، لیکن جس میں میں نہیں وہ چیز کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر جب درود پاک پڑھوا یا پڑھا تو اس میں سب سے پہلے یہ نہیں کہا، دیکھیے ہم نماز پڑھتے تو کیا کہیں گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس میں ہم ہے، تو جس میں ہم ہوتی ہے، جس میں میں ہوتی ہے وہ قبول ہوئی یا رد ہوئی وہ پتہ نہیں، لیکن جس میں ہم اور میں نہ ہو، جس میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی شروعات سے ذکر ہوتا ہو، اس کے قبول ہونے کا انکار ہی نہیں ہو سکتا، وہ رد ہی نہیں ہو سکتی دعا۔ اس لیے درود پاک ایک ایسی نیکی ہے، ایک ایسا عمل ہے جس کو پڑھنے سے وہ درود پاک رد ہی نہیں ہوتا۔ اور
درود پاک کی برکت. دیکھیے دنیا میں انسان کے کاندھے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو مقرر فرمایا، کرامن کاتبین. ایک کا کام ہے